السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب سننے والے خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ پریشان رہنے سے آپ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جس میں پریشانی سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی وہ جوانی میں اس جہاں سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر لیس کارل۔ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے جب میں نیو یارک میں رہتا تھا کہ میرے ایک پڑوسی نے میرے گھر کی بیل بجائی اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں اپنے فیملی کے لوگوں کو چیچک سے بچاؤں کہ انجیکشن لگواؤں۔ وہ بھی ایسے ہزاروں لوگوں میں سے تھا جو اپنی خوشی کے لیے قوم کی خدمت کرتے تھے اور پورے نیو یارک میں لوگوں کو چیچک کے خطرناک نتائج سے آگاہ کر رہے تھے۔ کئی لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ ان انجیکشنوں میں سے فائدہ اٹھانے کے لیے گھنٹوں تک لائن میں لگے رہتے۔ ہسپتالوں کے علاوہ بھی کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں حفاظتی ٹیکوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ 2000 سے زیادہ ڈاکٹرز اور نرسیں ایسی تھیں جو خوشی بخوشی یہ کام سر انجام دے رہی تھی۔ اب تک پورے نیو یارک میں 8 شخص ایسے تھے جن کو چیچک کا مرض تھا۔ ان میں سے 2 کی وفات ہو چکی تھی۔ ہمارے نیو یارک کی کل آبادی تقریباً 80 لاکھ تھی اور صرف 2 لوگوں کی موت ہونے سے ہی پورے ملک میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ جب میں نیو یارک میں رہ رہا تھا کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس سے مجھے ایسی کسی صورتحال کے بارے میں آگاہ نہ کیا ہو۔ اس چیچک کی وجہ سے 10,000 گنا سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس پریشان کن بیماری نے ہر 10 میں سے ایک فرد کو اعصابی مریض بنایا اور میں آپ سب کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر کیرل، جنہوں نے ایک نوبل پرائز بھی جیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو افراد اپنے کاروبار میں مسائل کا سامنا نہیں کر سکتے وہ جوانی ہی میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی افراد بھی ایسے ہی ہیں۔ باقی افراد پر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے۔ میں آپ کو پریشان ہونا چھوڑیے اور جینا سیکھیے۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ اینڈ بایولوجیکل راؤنڈ اپ کتاب سے لکھ رہا ہوں جس کا مصنف ڈیل کارنیگی ہے۔ کئی سال پہلے میں نے اپنی چھٹیاں ٹیکساس اور نیو میکسیکو کے ایک مشہور ڈاکٹر گوئنز کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے مجھے کہا 70% سے زیادہ مریض ایسے ہیں جو صرف اپنی پریشانیوں سے پیچھے چھڑانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں۔ ایسے مریض اگر صرف یہ خیال کر لیں کہ ہمیں ممکنہ نتائج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے تو ہم ذہنی طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی بیماری صرف ان کا وہم ہے، وہ واقعی بیمار ہو سکتے ہیں، بس اگر وہ اپنے ذہن سے اس کے برے نتائج نکال دیں تو وہ تیزی سے صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ جب ہمیں کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہونے سے ہمارا ذہن انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم بے شمار اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے دل کے امراض، سر درد، معدے کے السر اور بے خوابی وغیرہ۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا معدہ کے معمول کے مطابق کام نہیں کرتا، وہ متاثر ہو جاتا ہے اور ہمیں السر ہو سکتا ہے، جبکہ خود 12 سال تک معدے کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر جوزف مونٹیگ
جو کہ ایک مشہور رائٹر بھی ہے، کہتے ہیں کہ معدے کا السر کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، بلکہ وجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کھا رہا ہے۔ پریشان ہونے سے آپ کے دل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پریشان ہونے سے ہائی بلڈ پریشر جیسے امراض جنم لیتے ہیں۔ پریشان ہونے سے ہڈیوں اور جوڑوں کے امراض جنم لیتے ہیں۔ پریشان ہونے سے معدے کی بہت سی بیماریاں نمو پاتی ہے، بہت سی معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ پریشان ہونے سے انسان زیادہ بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ پریشان ہونے سے شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ پریشان ہونے سے ظاہری طور پر ایک مضبوط انسان بھی اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ روز ویلٹ کی ایک کابینہ کی سیکرٹری ہنری نے خود بھی تبدیلی محسوس کی کہ جب ان کا ذہن زیادہ سوچتا ہے، زیادہ پریشان ہوتا ہے تو ان کو بخار ہو جاتا ہے اور ان کی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میں ملک میں روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی۔ یہ سب میرے لیے اتنا پریشان کن تھا کہ مجھ پر بے ہوشی چھا گئی اور میں بیمار پڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کی اندرونی کیفیت کو جانچنے کے لیے زیادہ تک وجود نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ زیادہ پریشان ہونے کی وجہ سے ہی انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر جیسی امراض پیدا ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے کاروبار، گھریلو معاملات میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اعصابی امراض میں مبتلا ہو کر بیمار ہو جاتا ہے۔ فرانس کے ایک مشہور باشندے کو اپنے شہر کا صدر منتخب کیا گیا۔ انہوں نے جب عوام سے خطاب کیا تو انہوں نے اپنے تقریر میں کہا، بات پہلے ہی یہ ہے کہ تمام مسائل کو بخوشی حل کرنے کی میں کوشش کروں گا، لیکن اسے اپنے دماغ پر بالکل سوار نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ ذہنی مریض نہیں بننا چاہتا۔ پریشان ہونے کی خوفناک اثرات کو سمجھنے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ تو ہمارے چاروں طرف موجود ہے۔ پریشانی انسان کو اندر ہی اندر کھا لیتی ہے، اس لیے پریشانی سے ضرور بچیے۔ شکریہ۔